الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ کنجوس ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک بار طیبہ سے پھر فلسطین میں آ یا رسول اللہ، ایک بار طیبہ سے پھر فلسطین میں آ، راستہ تکتی ہے، راستہ تکتی ہے مسجد اقصی اب تیرا، راستہ تکتی ہے پھر مسجد اقصی تیرا۔ ایک دفعہ ایک صحابیہ نے حضور نبینا علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضور اگر آپ نے کسی شخص کو مسجد اقصی میں عبادت کرتے دیکھا یا کوئی شخص مسجد اقصی میں عبادت کرے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ تو حضور نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو 1000 گنا 1000 نیکیوں کے برابر ثواب ملے گا، 1000 نیکیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ وہ مسجد اقصی جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہ فلسطین جہاں پر مسجد اقصی واقع ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ امت مسلمہ اس وقت منافقت کا ایک بہت بڑا حصہ ادا کر رہی ہے۔ امت مسلمہ بالخصوص عرب ممالک اور پاکستان کے جو حکمران ہیں، جو افواج ہیں، جو لبرل ہیں، جو میڈیا مافیا ہے، ان میں سے 90% بلکہ 100% ہی ایسے لوگ ہیں جو منافقت کا ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ابھی یہ چند دن پہلے ایک ٹورنامنٹ کرکٹ کا پاکستان میں منعقد ہوا، جس کے اختتام پر ایک ٹیم جو فائنل جیتی اس نے فلسطین کے جھنڈے لہرائے گراؤنڈ میں۔ یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ بہت اچھا اور ایک احسن اقدام تھا۔ میرے بھائیوں، خواب غفلت سے اپنے آپ کو جگائیے، اٹھیے خواب غفلت سے۔ یہ احسن اقدام نہیں تھا، یہ منافقت کی ایک بہت بڑی مثال قائم کی گئی۔ اسی ٹیم کے کھلاڑی سے چند دن پہلے میڈیا پر ایک سوال ہوا کہ کیا فلسطین کے بچے جو مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ ہم سے کرکٹ کا سوال پوچھئے، اس معاملات کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اور اسی ٹیم نے فائنل جیتنے پر اپنے کندھوں پر جھنڈے رکھ کے لہرائے فلسطین کے کہ ہم اظہار یکجہتی کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ بے شک آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک منافقت کی بہت بڑی مثال قائم کی ہے پاکستانیوں آپ نے۔ یہ بہت بڑی منافقت ہے۔ اب پوچھیں گے آپ لوگ وہ کیسے؟ اب یہ دیکھیے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ KFC کا برانڈ جو اس PSL کی نمائندگی کر رہا تھا، اس کا پارٹنر تھا جو اس کی پروڈکٹ سیل کر رہے تھے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہی پلیئر اس ٹورنامنٹ کا، اس PSL کا بائیکاٹ کرتے اور کہتے کہ اس کے ساتھ معاہدہ ختم کیا جائے پھر ہم کھیلیں گے۔ لیکن جب معاہدہ ختم ہو گیا، تمام تعلقات ختم ہو گئے، ٹورنامنٹ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد آپ لوگ یہ کر رہے ہیں۔
ہونا تو یہ چاہیے تھا نا مسلمانوں، اے پاکستانیوں، خواب غفلت سے اپنے آپ کو بیدار کرو۔ میری نظر سے چند دن پہلے بلکہ کچھ لمحات پہلے ہی دوبارہ وہ ویڈیو گزری کہ ایک بچے نے نقلی پستول اٹھایا ہوا اور ایک اسرائیلی فوجی پر تانا ہوا، ایک نقلی پستول اٹھا کر اسرائیلی فوجی کی طرف کیا ہوا اور اس فوجی نے اس بچے کو گولی مار دی۔ یہ عالم دیکھیے کہ یہ جو 57 اسلامی ممالک ہیں، ان کو اس بچے سے غیرت کھانی چاہیے۔ 57 اسلامی ممالک کی 60,000 کم و بیش 60,000 یہ کم نہیں ہے، 60,000 افواج کو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ بالخصوص پاکستان اور عرب ممالک کے جو حکمران ہیں ان کو مر جانا چاہیے۔ کیا آپ نے مر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ نہیں دکھانا؟ کیا آپ نے قبروں میں نہیں جانا؟ وہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ پلٹ کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا، اٹھ کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوں گے۔ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوں گے۔ آپ لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہوا کہ وہ فلسطینی لاوارث ہیں؟ آپ کو وہ غیرت نہیں ہے کہ ایک بچی پر جب وہ اسرائیل کے فوجی شراب کی بوتلیں اڈھیر رہے تھے تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس ماں کی فریاد نہیں یاد آپ لوگوں کو کہ اس نے کہا تھا کہ جاؤ جا کر کوئی علی کو خبر کرے، جاؤ جا کر کوئی علی کو خبر کرے کہ آپ کے چاہنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس بچی کی فریاد آپ کو یاد نہیں ہے کہ جس نے یہ کہا تھا کہ اب اس امت مسلمہ میں کون صلاح الدین ایوبی، کون محمد بن قاسم آئے گا؟ اے پاکستانیوں، اے امت مسلمہ، جاگو جاگو۔ یہ لوگ آپ کو صرف اور صرف گمراہ کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب تک اسرائیل کا نام و نشان ختم ہو جاتا اس دنیا سے۔ یہ 5 سے 6 ماہ جو ہو گئے ہیں، اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جنگ ہے۔ اللہ کے بندو، یہ جنگ نہیں ہے، کوئی اس کو جنگ نہ کہے، کوئی شخص اس کو جنگ کہنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ نسل کشی ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ کون سی جنگ ہے؟ یہ جنگ نہیں ہے۔ ایک طرف ٹینکر، میزائل اور گولیاں بارود ہیں اور دوسری طرف بچوں کے ہاتھوں میں پتھر، وہ ننھی بچیاں، وہ ننھے بچے صرف پتھر ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ جنگ نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، ظلم ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار پر، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ایک بار طیبہ سے اب فلسطین میں آ یا رسول اللہ، ایک بار طیبہ سے اب فلسطین میں آ، اب مسجد اقصیٰ رستہ تکتی ہے یا رسول اللہ۔ یہ امت مسلمہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر حم مغرق خزیتی سہل لنا اشکالنا۔ اے مسلمانوں، اگر آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے تو رمضان المبارک کے ان ایام میں اپنے سحر اور افطار میں قبولیت کا ٹائم ہے، ان کے لیے دعا کیجئے کہ یا الہ العالمین ان کے حال پر رحم فرما، یا الہ العالمین ان کو اس مصیبت سے، اس آفت سے نجات عطا کر دے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ مظلوم ہے، وہ بالخصوص مظلوم ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ سنو رسول اللہ نے کیا فرمایا، میرے آقا امت کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی میرا امتی اس دنیا سے رخصت ہو جائے، پردہ کر جائے، تو اس کا مال، اس کا جو مال ہے وہ اس کے رفقا میں، اس کی اولادوں میں تقسیم کر دو۔ اگر اس کا کوئی قرض باقی ہے تو اس کو میرے پاس لے آؤ، کیونکہ میں اپنے امتی کا معاون ہوں، میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں۔ یہ یاد رکھنا کہ فلسطین کا وارث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھنا اے امت مسلمہ کے لیڈروں، اے پاکستان کے حکمرانوں، اے عرب ممالک کے حکمرانوں، اے 57 اسلامی ممالک کی سیاسی جماعتوں، 60,000 افواج کے لوگوں، اے یاد رکھنا جب مر کر یہ دنیا فانی ہے، سب نے کل نفس ذائقۃ الموت،
سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جب موت آئے گی آپ لوگوں کو, آپ جب قبروں میں جاؤ گے تو کیا منہ دکھاؤ گے رسول اللہ کو کہ ہم نے فلسطینیوں کو مرنے دیا؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کیا پتا کہ ان بے غیرت اور بے شرم حکمرانوں کو تھوڑی سی غیرت آ جائے اور وہ فلسطین کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دیں. افسوس ہوتا ہے ایسے لبرل میڈیا پر جو وہ جو لباس پہ حلوہ لکھا ہوا تھا مولویوں کو بدنام کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا. جو لاہور کا واقعہ چند دن پہلے پیش آیا, تو کیا فلسطین کے مظلوم بچے, وہ تڑپتی ہوئی مائیں آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ ایک بچے نے فریاد کی کہ یہ ٹینکر میرے اوپر سے گزار دیا جائے, میرا ماں باپ بھائی بہن سب شہید ہو گئے, میں بھی چلا جاؤں ان کے پاس. اب وہاں پر 57-58 بچے پیاس میں تڑپ رہے ہوں اور ایک پانی کا ٹینکر آئے اور اس پر بھی وہ گولہ برسا دیں اور وہ بچے شہید ہو جائیں. کون کرتا ہے ایسا؟ بتائیے نا, کون کرتا ہے ایسا کہ ان پیاسوں کو جہاں راشن ہے, جہاں وہ کھانے پینے کا سامان ہے, جو محفوظ مقامات انہوں نے کہا ہے کہ یہ محفوظ ہے, اور وہاں پر وہ گولہ باری کر دے. اسکولوں پر, ہسپتالوں پر گولہ باری ہو رہی ہے. اے مسلمانوں جاگو, جاگو پاکستانیوں, اور ان مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاؤ. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام معاجرہ دیکھ رہے ہیں, اور دیکھ رہے ہیں وہ بے کسی ان مسلمانوں کی, اور آپ لوگ جو ظلم پر خاموش ہیں نا, وہ آپ لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. اقبال نے کہا تھا کہ صحرا سے اٹھ کر جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے کاش کہ تیرے دل میں, اے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات